قبروں میں ایسے لاتعداد نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی، اور وہ بھی جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ رشتوں میں ناآسودگی ایک وجہ ماضی کے وہ گناہ بھی ہوں گے جنہیں آپ بھلا چکے ہیں، مگر قدرت نہیں بھولتی۔ کون کہتا ہے انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں لگا سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ یہ نئے دور کے ہتھیار کسی صورت نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں، پھر ان کو اس سے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤ، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ خاموش ہو جانا اور کچھ نہ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں وہ سچ سننے کی ہمت نہیں ہے۔ مسجد سے جوتا چرانے والے غریب آدمی کو نشان عبرت بنانے والے جوشیلے عوام اربوں روپے لوٹنے والے سیاستدانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پیشاب کرنا منع ہے اور کہاں نہیں، تو وہاں کے لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کیسے کریں گے؟ نوجوان اور گھوڑے کبھی جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں پر ناچتے نظر آتے ہیں۔ یہ آوارہ پھرتے بیکار نوجوان، خام مال۔ کبھی خام مال بھی کام آتا ہے، مگر اب خام مال زنگ آلود اور بھربھرا، دیمک زدہ اور تیزی سے ناکارہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ قلم کو لکھنے سے زیادہ شلوار میں ناڑا ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ قوم سماجی، معاشی اور تعلیمی ترقی کیسے کرے گی جو میراثی کو استاد، درزی کو ماسٹر، جاہل کو درویش، ظالم کو طاقتور، کم ظرف کو میر، وڈیرے کو سائیں، دادا گیر کو بھائی، اور کسی بھی ننگے پاگل شخص کو بابا جی مانتے ہیں؟ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ دل چاہتا ہے غار اصحاب کہف میں جا کر سو جاؤں، جب نیند سے جاگوں تو میرا یہ زمانہ گزر چکا ہو۔ غار کے دہانے پر بیٹھے کتے سے پوچھوں، بتا انسانوں کا زمانہ آ کر گزر تو نہیں گیا، یا تیرے ہم جنس اب بھی زمانے پر راج کرتے؟ اگر ابھی زمانہ سگے خوردہ ہے تو میں غار اصحاب کہف میں لوٹ جاؤں، پھر سے سو جاؤں۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا، بس معاف کرو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت
اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اس کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا، مجھے جس کا جتنا ظرف اتنا ہی پہچانا مجھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو ایمانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی تلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ تربیت بڑوں کی عکاسی کرتی ہے اور یہ نسلوں کو یا تو عزت دلواتی ہے یا ذلت کا سبب بنتی ہے، یا جنت میں لے جاتی ہے یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ ہمارے والدین دے کر بھی آزماتا ہے اور پھر ان کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تب معلوم ہوتا ہے جب وہ ہاتھ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، وہ ہاتھ کسی اسٹریچر پہ، کسی تابوت میں ایک بے جان جسم کے ساتھ پڑے ہوں۔ دنیا میں ابھی وہ لغت ایجاد نہیں ہوئی جو اس قرب کو بیان کر سکے جو ماں باپ کی موت پہ محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل مل جاتا ہے، بس ماں باپ نہیں ملتے۔